الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر۔ رمضان کی مناسبت سے ہم بہت سارے موضوعات کو ہم ان کا چناؤ بھی کر رہے ہیں اور ان پر گفتگو بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے اور پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ہمارے اندر بے شمار غلطیاں، بے شمار گناہ ہیں اور ہم ان کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ آج ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ کہ دشمن ہمارے کتنے اقسام کے ہیں اور ان سے اپنے ان دشمنوں سے حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق میرے اور آپ کے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ 3 قسم کے بیان کیے ہیں، جو اس کی دنیا اور دین یعنی دین اور دنیا کے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے شر اور فتن کو بھی بڑا واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور خاص طور پہ انسان کے دشمن بھی وہ 3 چیزیں ہیں، اور ایک مسلمان جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے، اس کی بھی وہی 3 دشمن ہیں۔ سب سے پہلا جو دشمن ہے وہ دشمن اول، جس کو ہم شیطان لعین کہتے ہیں، ملعون، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کو پکڑ کے رکھو، دشمنی کو چھوڑو نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وقتی طور پہ ہمارے اندر ایک ایمان، تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہمارے اندر پھر وہی چیزیں واپس ریپیٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، اللہ کے احکامات سے ہمیں دور لے جاتی ہیں۔ تو شیطان چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، ملعون ہے، اور اس کا پہلا حسد انسان کے ساتھ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے، اس نے ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ بھئی اس نے کہا کہ بھئی میں بہترین مخلوق ہوں، اور انسان کو تم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اسی طرح سورۃ العلق میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان من علق، ہم نے جمے ہوئے خون سے یعنی لوتھڑے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت سارے اسباب تھے شیطان کی یعنی ابن آدم سے دشمنی کے، اور اس نے اس دشمنی کا جو ہے وہ اس کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، تو یہ اس کی دشمنی ہے انسان کے ساتھ۔ پہلا جو دشمن ہے وہ ہمارا یہ ابلیس ہے، ملعون ہے، اور اس نے اس میں بہت سارے لوگوں کو ورگلایا، اور سب سے پہلے دشمنی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کیا۔ ان کو جنت سے نکلوایا اور پھر دنیا میں بھجوا دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی آدم علیہ السلام کے لیے اور ابن آدم کے لیے یہ آزمائش تھی۔ اور پھر وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ کے بندوں کو ورغلا کے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام سے ان کو دور کرے، اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے، اور ان کو مختلف چیزوں کی یعنی تصورات میں، خیالات میں ان کو ڈبو کے رکھ دے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ تو سبحان اللہ، انسان نے ان سارے اعمال اور ان ساری وجوہات کے بعد جو شیطان کے پھندے میں، شیطان کے جکڑے میں
بہت سارے لوگ آئے، بڑی دنیا آئی، بڑی دنیا نے اس کے فتنوں کا شکار ہو کر، اور زمین پر بہت سارا فساد پیدا ہوا، زمین پر فساد پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق کیا کہا کہ الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جائیں گے. اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وانما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اسے دشمنی سمجھتے رہو. ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب روایت ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ صلح کی کوشش کرتے ہیں، تو صلح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آپ کے نظریے، آپ کے عقیدے اور آپ کی سوچ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے. تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی، اللہ کے بندوں سے دشمنی کی، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں سے دور کرنے کی اس نے کوشش کی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو وہ اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ دوزخیوں سے ہو جائیں. یعنی وہ اپنی جماعت سے لوگوں کو اپنے گروہ سے وہ لوگوں کو اس لیے پکارتا ہے، اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، اس کے انعامات ہیں، اس سے دور ہو جائیں. ہمارا دوسرا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ نفسانی خواہشات، جس کی بنا پر انسان نے حق کا انکار کیا اور باطل کو قبول کیا، اور اسی طرح حق کو مسترد کیا. باقاعدہ طور پہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اس نے مسترد کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس بصیرت ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل بھی موجود ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس دیکھنے اور سمجھنے کی قوت بھی موجود ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو جب انسان حق کو مسترد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن، پوری احادیث، پورا علوم شریعہ کا پورا علم اس شخص کے دل اور دماغ میں انڈیل بھی دیا جائے گا تو وہ اس کو کام نہیں آئے گا. اسی طرح اس دشمن سے حفاظت اور نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اتباع نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. یعنی ہم کوئی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو تو اس خواہش کو ڈینائی کرے، اس کو قبول مت کرے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع نظر نہ آئے. اور اسی طرح حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، اللہ نے حلال بھی بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا ہے. بہت سارے ہماری معاشرتی، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے چونکہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، لوگ اس حوالے سے بالکل بھی وہ خیال نہیں کرتے. اپنے اموال میں حرام کو شامل کرتے ہیں، سود کے کھاتے لکھتے ہیں، سود خود کھاتے ہیں، سود کے معاملات کے اوپر بالکل بھی خیال نہیں کرتے. اور اسی طرح بہت سارے یعنی ملاوٹ کے بہت سارے معاملات ہیں. یہ ایک امت مسلمہ کا یہ حال اس وقت ہو چکا ہے. اور دوسری بات نفسانی جو یعنی اپنی جو خواہشات ہیں، یعنی لعب ولہو، جو ہم اپنی ذات کی خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیرائے میں اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی پیروی کو چھوڑ کے اپنی نفسیات کی، اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے نفس کی پیروی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق اور ہدایت کو قبول کرنے کے جو راستے ہیں اللہ ان کو میرے اور آپ کے لیے وہ کھلا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اور ہمیں حق نظر آنے لگتا ہے، باطل نظر آنے لگتا ہے. اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی تلخی ہو، کوئی دشواری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش بڑی سے بڑی آ جائے تو وہ پھر جس نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی وہ پھر وہ کبھی اس کی پیروی نہیں کرے گا، وہ اس کو ترک کر دے گا.
اور تیسرا جو ہمارا بڑا دشمن ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے. اور اس وقت اگر ریشو نکالی جائے تو 100 میں سے 95% لوگ نفس امارہ یعنی اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ویسا ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں عقیدہ توحید ویسا عقیدہ توحید نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی واقع ہوئیں کہ جس میں انسان مبتلا آزمائش ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی نفس امارہ کی پیروی شروع کر دی. مثال کے طور پہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف اکساتا ہے اور آمادہ کرتا ہے، ان کو اس کے اندر خوبصورتی دکھاتا ہے، ان کو اس میں باقاعدہ طور پہ ان کو آگاہ کرتا ہے کہ اس میں یہ تجھے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو لوگ اس یعنی نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور وہ آخر کار اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرتے ہوئے زناکاری، شراب نوشی اور اس جیسے بڑے اور کبیرہ گناہوں کی طرف وہ ان کا رجحان ہو جاتا ہے، ان کا مرتکب ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ جو سٹہ بازی ہے اور اسی طرح زنا ہے، اسی طرح شراب نوشی ہے، اسی طرح سود کھانا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ رجس ہیں، پلید ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی ان کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس کے لیے کہ یہ کام اس کے لیے برائی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے. برائی کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کے ساتھ 100 دروازے اور کھلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان ہے، وہ برائی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی صفائیاں دینی پڑتی ہیں. وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس ایک سچ کو چھپانے کے لیے وہ 100 جھوٹ بولتا ہے. تو اسی طرح جب ہم یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. نفس امارہ کی بدولت ہمارے دل کے اوپر ایک داغ لگتا ہے، وہ دل کا حصہ کالا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کیا، ایک اور داغ لگا، وہ پھر ہمارے دل کے اوپر ایک اور داغ لگا، حتیٰ کہ گناہ پر گناہ کرتے رہے اور ہمارا دل کالا ہو گیا. کوئی انسان مبرأ من الذنوب نہیں ہے، کوئی انسان اپنی غلطیوں سے بے بہرا نہیں ہے. ہر انسان کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کو اپنے نفس کے بارے میں علم ہے کہ اس نے کب اور کہاں اور کیسے گناہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، میری بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ایسے گناہوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ہمیں کام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آخری جو دشمن ہے وہ ہے الشیاطین الانس، انسانی شکلوں میں جو شیاطین موجود ہیں اور وہ گناہ گار لوگ ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں. ان کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ کبائر کیا ہیں، صغائر کیا ہیں. وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، اور انجانے میں چونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ وہ انجانے میں بغیر علم کے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کہ ربا ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، یا نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. وہ معاشرے میں اصلاح تو بہت دور کی بات ہے، وہ اصلاح کی بات کو سننا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کرتے جو انسانی شکلوں میں شیاطین موجود ہیں. وہ لوگوں کو فساد کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں،
وہ فوضا کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے عقائد میں فساد پیدا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ اصلاح کی اگر کوئی بات کی جائے، بلکہ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میرے ایک بہت دوست ہیں قاری سبی علی کرام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک ایس پی نے صرف اس لیے ان کی گاڑیوں کو روک لیا ہے کہ یہ بندہ بڑا قرآن پڑھاتا ہے۔ یعنی یہ ہے شیاطین الانس، انسانی شکلوں میں جو شیاطین موجود ہیں جن کو اللہ کے قرآن سے تکلیف ہے، اللہ کی توحید سے تکلیف ہے، توحید کو بیان کرنے والوں سے تکلیف ہے، توحید کو سنانے والوں سے تکلیف ہے۔ تو یہ شیاطین الانس جو ہیں شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں، چونکہ یہ انسانی شکلوں میں موجود ایسے بھیڑیے ہیں اور ایسے بد تہذیب اور بد کردار لوگ ہیں جو معاشرے کو گندا کرنے کی سوچتے ہیں، ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کی بات نہیں کرتے، معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب ان ساری چیزوں میں ہمیں شیاطین سے اور یعنی اپنے 4 دشمنوں سے بچنے کی بنیادی جو 4 چیزیں ہیں وہ نوٹ کر لیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے قرآن کا علم سیکھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے قرآن کو اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کسی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کی بات سننے کے لیے 4 لوگ مضبوطی سے پختگی سے آپ کی بات کو فالو کریں اور قرآن کریم کی بات کو فالو کریں، آپ کی بات نہیں بلکہ قرآن کریم کی بات کو۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دسترس حاصل کریں۔ علم جو ہے، میں ابھی طالب علم ہوں، ہمیشہ طالب علم ہی رہوں گا، طویلب رہوں گا، بلکہ ایک طالب ہوتا ہے بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا، ہم طویلب ہیں، ایک ذرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ تو الحمدللہ میری ماں کی، میرے والد کی یہ دعائیں ہیں کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں دین کا کام کر سکتا ہوں، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا سکتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے متعلق ان کو آگاہی دے سکتا ہوں۔ جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس پر پختگی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو تو ہم وہ علم ہی چھوڑ دیں، بلکہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی تحقیق کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی بفضل اللہ و بتوفیق اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا کام لے گا، ہم سے بھی لے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خیر کے راستے کھلیں گے، ہمارے لیے بھی خیر کے راستے کھلیں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ اپنوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کوئی نہیں بھی جانتا اس کے لیے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے، کوئی نفرت کرتا ہے اس کے لیے بھی، تمام احباب کے لیے دل سے دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔